باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں بات چل رہی تھی قراءتوں کے سلسلے میں، اختلاف قراءات کے مسئلے، عثمان کی قراءت کے اختلاف کے اسباب. اب جو ہے مشہور قراءتوں کی ترتیب. قراءتوں میں بہت سارا اختلاف پیدا ہوا. ان اختلافات کی وجوہات کیا تھی، علل و اسباب کیا تھے، اس سب کا مرحلہ گزر چکا ہے. آج جو ہے مشہور قراءتوں کی ترتیب. آپ سب جانتے ہیں کہ زمانے پیغمبر میں قراءتوں میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ اس وقت لوگ مستقیماً نبی کریم سے قرآن سیکھتے تھے، قرآن کی تعلیم لیتے تھے. قراءتوں سے نبی کریم آگاہ فرماتے تھے. یہ کیوں کہا جائے جیسے اللہ کے رسول قراءت کرتے تھے ویسے ہی دوسرے لوگ بھی قراءت کرتے تھے. نبی کریم کے بعد لوگ اصحاب پیغمبر سے، کیا ہے، اصحاب پیغمبر سے، حتی خود دور رسول میں، صدر اسلام میں لوگ اصحاب پیغمبر سے قرآن کی تعلیم لیتے تھے. اصحاب کے بعد تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے. صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول خدا کو دیکھا، جس نے نبی کریم کی زیارت کی اس کو کہا جاتا ہے صحابی. اور جس نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن صحابی نبی کو دیکھا، صحابی نبی کی زیارت کی، اسے کہا جاتا ہے تابعین. اس کے بعد والے جو ہوں گے وہ تابعین. ہم تو نہ جانے کتنا سلسلہ، کتنا طبع کہنا پڑے گا. ہاں جب تک زندگی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو صدر اسلام کے جو مسلمان تھے وہ اصحاب پیغمبر سے قرآن کی تعلیم لیتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. اس کے بعد پھر تابعین سے، ٹھیک، اور تابعین کے ساتھ ساتھ اپنے مقامی، اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے علماء سے بھی قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں رجوع کرتے تھے. البتہ جو تابعین کے زمانے کے علماء تھے وہ علماء صرف اور صرف قراءت قرآن کے ماہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن کی مہارت کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل ہوتی تھی. انہی میں سے بعض علماء نے اپنی توجہات کا مرکز قراءت قرآن کو یا فن قراءت کو قرار دیا. کچھ لوگوں کو شوق پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے اپنی پوری توجہ کیا ہے فن قراءت کی طرف لگا دی اور پھر قراءت کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ قراءت میں انہیں شہرت حاصل ہوئی، قراءت میں ان کا ایک نام پیدا ہوا. ظاہر سی بات ہے جب کسی کا کسی موضوع میں نام ہو جاتا ہے تو اس موضوع سے متعلق مراجعہ کرنے والے اسی کے پاس آتے ہیں نا. اس موضوع کے متعلق جو کچھ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے تو کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے فن قراءت میں چاہے مہارت حاصل کر قراءت کے استاد ہو گئے اور انہیں شہرت حاصل ہو گئی. تو لوگ انہی کے پاس مراجعہ کرتے تھے. مختلف علاقے سے لوگ قرآن کے مسائل یا قراءت کے مسائل لے کر کے انہی کے پاس آتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں کیا ہے امام اور مرجع کہا جانے لگا. کیا ہے امام اور فقہ، قراءت کا امام، قراءت کا مرجع کہا جانے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ قراءت کے امام اور مرجع میں اضافہ ہونے لگا.
4 لوگوں کی توجہ ہوئی پہلے کر لیں. 4 لوگوں نے فن قراءت میں شہرت حاصل کی، 4 امام بنے، 4 اور کو شوق پیدا ہوا، انہوں نے بھی ایسے ہی جو ہے فن قراءت میں مہارت حاصل کر لی، 8 ہو گئے. اس طریقے سے کیا ہے اماموں کی مراجع قراءت کی تعداد بڑھتی گئی ہے. اور پھر انہی میں سے بعض قاریوں نے کیا ہے اجتہاد کرنا شروع کیا. بعض قاریوں نے اجتہاد کرنا شروع کیا، نئے نئے طریقے سے، نئے نئے انداز میں، نئے نئے لہجے میں قرآن کی قراءت شروع کر دی. بہت ساری قراءتیں رائج ہو گئی. کہ بعض لوگوں نے تو سہل انگاری اور کوتاہی بھی برتی. یہاں پر ابن الجزری کا قول جو ہے نقل کر رہے ہیں. کہنے کی بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، اب اس بات کا خطرہ ہو گیا تھا کہ اختلاف قراءت کے طوفان میں باطل اس طرح مخلوط ہو جائے کہ جدائی ناممکن ہو جائے. قراءتوں کا اختلاف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ حق و باطل کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا. کون حق پر ہے، کون باطل. قراءتوں میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا کہ حق و حقیقت اور باطل کو سمجھنا مشکل ہونے لگا تھا. اسی طوفان کو روکنے کے لیے بزرگوں نے قراءت کے اصول و ضوابط مقرر کیے. کہا کہ اب کام ایسے نہیں چلے گا. قراءت میں اگر اسی طریقے سے لوگ آزادی کے قائل رہے اور اپنی من مرضی سے اجتہاد کرتے رہے، لب و لہجہ ایجاد کرتے رہے، تو پھر یہ طوفان روز بروز بڑھتا ہی جائے گا. حق و باطل لوگوں کے لیے مجتمع ہوتا چلا جائے گا. تو اسی اختلاف قراءت کے طوفان کو لوگوں کو روکنے کی فکر ہوئی، کیسے روکا جائے. ظاہر سی بات ہے چونکہ پہلے کوئی قاعدہ قانون تھا نہیں. جب کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا تو لوگ اپنے اپنے قاعدے بناتے تھے، اپنے اپنے قانون کے اعتبار سے قراءت کرتے تھے. لہذا قراءت کو قانون مند، اصول مند بنانے کی فکر لاحق ہوئی کہ اب قراءت کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے جائیں، کچھ ضوابط مرتب کیے جائیں، تاکہ جو شخص ان قوانین اور ان اصولوں کی رعایت اور پابندی کے ساتھ قراءت کرے اس کی قراءت صحیح ٹھیک ہے، اس کو معیار حق و باطل قرار دیا جائے، اور جو ان قوانین و ضوابط کے برخلاف قراءت کرے اس کی قراءت کو رد کر دیا جائے، تاکہ کوئی اس مراجعہ ہی نہیں کرے، کوئی اس کے ہاں. تو پھر یہ جب فکر لاحق ہوئی تو سب سے پہلے صحیح قراءتوں کو جمع کر کے، پہلے تو صحیح قراءتوں کو جمع کیا گیا کہ اس وقت کون کون قراءت کے معلم ہیں، قراءت کے امام ہیں، قراءت کے مرجع کون کون ہیں، ان کی قراءتیں جن کی صحیح ہیں ان کو جمع کر کے ایک مفصل اور ضخیم کتاب مرتب کی. اور جس شخص نے سب سے پہلے صحیح قراءتوں کو جمع کیا، قراءت کے اصولوں کو نہیں، صحیح قراءتوں کو جنہوں نے جمع کیا، مرتب کیا اور کتابی شکل دی ہے، وہ ہے ابو عبید قاسم ابن سلام انصاری، متوفا 224، جن کی وفات 224 یعنی تیسری صدی میں. تیسری صدی میں سب سے پہلی صحیح قراءت کی کتاب مرتب کی گئی، جس کو ابو عبید یا ابو عبید قاسم. اس کے بعد ابن جزری نے قاریوں کی تعداد 25 پر منحصر کر دی ہے. ابن جزری نے کہا کہ بس یہ 25 قاری ہیں جن کی قراءتیں صحیح ہیں.
جس میں 7 قاری شامل ہیں جو قرائے سبعہ کہلاتے ہیں، اور انہی کی 25 میں کیا ہے وہ 7 قاری بھی ہیں جنہیں قرائے سبعہ کہا جاتا ہے۔ ابو عبید قاسم کے علاوہ بھی دوسرے دانشمندوں نے، دوسرے علماء نے قراءت قرآن کی تدوین فرمائی ہے، جس کی تفصیل آپ کو دوسری کتابوں میں مل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 4-5 سطروں میں اگر خلاصہ کیا جائے ان تمام باتوں کا تو وہی ہے کہ عصر پیغمبر میں یا کہا جائے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کی تعلیم لوگ اصحاب سے لیتے تھے، اس کے بعد تابعین سے اور اپنے ارد گرد کے علماء سے لیتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں اس دور میں قراءت کے قوانین و ضوابط اصول نہیں تھے، لوگ اجتہاد کرنا شروع کر دیے، لب و لہجہ ایجاد کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے قراءتوں میں اختلاف روز بروز بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ قراءتوں کا اختلاف کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور انہی اختلاف قراءت کی وجہ سے ہم کو باطل کا سمجھنا کیا ہے دشوار ہو گیا۔ تو پھر لوگوں کو، اسلامی علماء کو فکر لاحق ہوئی کہ کسی طریقے سے اس اختلاف کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکا جائے، چنانچہ صحیح قراءتوں کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر صحیح قراءتوں کو جمع کیا گیا، اور اسے جمع کیا ابو عبید قاسم نے۔ ابو عبید قاسم کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا اور دوسری کتابیں لکھی۔ صرف 7 قراءتیں، اب یہ قرائے سبعہ کا ذکر آئے گا۔ یہ جو قراءتوں میں اختلاف کا سلسلہ تھا، حالانکہ دیکھیں ابو عبید نے جو ہے 3ری صدی میں صحیح قراءتوں کے سلسلے میں آپ تدوین اور مرتب کر دی تھی، لیکن اختلاف قراءت کا سلسلہ 4تھی صدی تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جو بغداد کے ہر دل عزیز مشہور دانشور اور مقبول خاص و عام ابن مجاہد میدان میں آ گئے اور حکومتی پیمانے پر شیخ القرا کا منصب سنبھال لیا، اور لوگوں نے انہیں قبول بھی کر لیا۔ ٹھیک، اس کے بعد ابن مجاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے سخت گیر قدامت پسند تھے۔ سخت گیر یعنی لوگوں کو قراءتوں میں اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے بزرگوں سے جس طریقے سے جس انداز سے سنا ہے اسی انداز سے اسی طریقے سے قراءت کی جائے۔ سمجھ لیں، اپنے ما سبق بڑے قاریوں کی پیروی اور تبعیت کی خود بھی پابندی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان کی پابندی کی دعوت دیتے تھے۔ نئی قراءتوں کے سخت مخالف تھے۔ سمجھے، ان کا نظریہ تھا کہ بزرگوں کی زحمتوں کا تحفظ اور ان کی قراءتوں کی ترویج جدید قراءتوں کے رواج دینے سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہم نئی قراءتیں ایجاد کریں، نئی قراءتوں کو رواج دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کی قراءتوں کی پابندی کی جائے، بزرگوں کی قراءتوں کو رواج دیا جائے۔ لہذا ابن مجاہد نے قراءت میں باب اجتہاد پر تالا لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ قراءتوں میں جو اجتہاد کا دروازہ لوگ کھول رہے تھے، اس دروازے پر ابن مجاہد نے تالا لگانے کا کام کیا، اور پھر اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے اچھی خاصی مدد بھی کی، اور پھر انہوں نے ابن مجاہد نے پھر 25 قراءتیں کہ جس کو ابن جزری نے بیان کیا تھا، ٹھیک، ان میں سے پھر 7 قراءتوں میں لا کر کے انہوں نے قراءت کو محدود کر دیا۔ کہا 25 کی نہیں، 25 بھی زیادہ ہے، 25 میں بھی ساری قراءتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی پابندی کی جائے اور جس کو رواج کیا جائے اور مرسوم کیا جائے۔ چنانچہ ابن
ابن مجاہد نے قراءتوں کو 7 ملا کر کے جو ہے محدود کیا، اور پھر 7 یعنی 7 قاریوں کی قراءت جو آج بھی رائج ہے۔ ابن مجاہد کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے قراءتوں کو 7 قراءت میں محدود کر دیا۔ البتہ اب یہاں جو لکھ رہے ہیں، جہاں ایک طرف ان کی سراہنا اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے، تحسین دی جا رہی ہے کہ بہت بڑا قدم اٹھایا، بہت بڑا کام کیا کہ 7 قراءتوں میں قراءتوں کو محدود کر دیا، یہ ان کا بہت، لیکن 7 قراءتوں میں قراءتوں کو محدود کر دینا، اس میں بھی بہت سارے نقائص تھے، اس میں بھی بہت سارے عیوب تھے، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری کمیاں رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں قراءتوں کو محدود کرنے کے سلسلے میں ابن مجاہد کی تعریف کی جائے گی، وہیں کمیوں کے سلسلے میں انگلیاں بھی انہی کی طرف، یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، ہماری تحسین کا صحرا تھوڑی پہنایا جائے گا، ہے نا۔ عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، تو اس کے لیے انگلی بھی اٹھے گی، تو کس کی طرف؟ انہی کی طرف۔ ڈاکٹر صبحی صالح کہتے ہیں کہ اس توہمی نظریے کو صرف 7 ہی قراءت معتبر ہے۔ اس کے سلسلے میں سب سے زیادہ ملامت کے مستحق ابن مجاہد ہیں، جنہوں نے 4 صدی ہجری کے اوائل میں مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور شام کے 7 علم قراءتوں کو جمع کر کے معتبر، صحیح اور دقیق قرار دیا۔ حالانکہ یہ کسی بھی معیار سے قابل ہے، اور یہ محض ایک اتفاق اور چانس تھا، ورنہ علم قراءت میں ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو قرآن سبا سے کہیں بہتر اور بہتر۔ اب یہی وہ نقص جہاں اوپر تعریف کی ابن مجاہد کی کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، ان کا یہ اقدام سبب بنا کہ قراءتوں میں جو اختلافات بڑھ رہے تھے وہ کم ہو گئے، کہ قراءتوں کو، صحیح قراءتوں کو 7 عدد ملا کر کے محدود کر دیا۔ لیکن یہ ڈاکٹر صبحی صالحی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ صرف 7 ہی قراءتیں صحیح ہیں، اصلاً یہ نظریہ ایک توہم ہے، یہ ایک شخص کی ذہنی ایجاد ہے۔ کیوں آخر 7 ہی قراءتیں معتبر ہیں، جبکہ وہ 7 قاریان قرآن جنہیں قراء سبع کہا جاتا ہے اور جن کی قراءتوں کو صحیح ٹھہرایا گیا ہے، ان سے بہتر قراءت کرنے والے دوسرے بھی موجود ہیں۔ جب قراء سبع سے بہتر کرنے والے قاری موجود تھے تو پھر قراءتوں کو 7 میں محدود کیوں کیا گیا؟ اگر یہ 7 قاریان قرآن واقعاً اپنے زمانے کے سب سے افضل، برتر، ہنرمند قاری ہوتے، باقی سب ان کے نیچے ہوتے، تو یہ بات قابل تعریف تھی اور اس نظریے کو معتبر قرار دیا جاتا، پسند کیا جاتا۔ لیکن جب ہم قاریوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو یہ جو 7 قاری جن کی قراءتوں کو صحیح قرار دیا گیا، ان کے مد مقابل میں، انہی کے دور میں، انہی کے زمانے میں ان سے بہتر قراءت کرنے والے استاد موجود تھے۔ افضل کے ہوتے ہوئے مقصور کی جا رہی۔ یہ ان کا اعتراض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر سوال دیا جائے کہ صبحی صالحی نے ابن مجاہد کے 7 قاریوں کی قراءت یا قراءتوں کو 7 قراءتوں میں محدود کرنے کے سلسلے میں کیا اشکال و اعتراض کیا ہے، بیان کرتی ہے کہ صبح صالحی نے ابن مجاہد کے اس نظریے پر
کہ قراءتیں صرف 7 ہی صحیح ہیں، اشکال کیا ہے، ایراد کیا ہے، اور ان کا اشکال، ان کا اعراض یہ ہے کہ یہ نظریہ ایک فردی نظریہ ہے، ایک شخصی نظریہ ہے، اس کی بنیاد اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان 7 قاریوں کی قراءت کو معتبر اور صحیح قرار دیا گیا ہے۔ 7 قاریوں سے بہتر قراءت کرنے والے اسی دور میں قاری موجود تھے، تو جب ان 7 قاریوں سے اچھی اور بہتر قراءت کرنے والے دوسرے قاری موجود تھے، ان 7 کو کیوں فضیلت دی گئی؟ ان 7 کی قراءتوں کو کیوں صحیح ترین قراءت قرار دیا؟ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صبح صالحی کی نظر میں دوسرے قاریان قرآن قرآن سبا سے افضل اور برتر ہے۔ ہر صورت شدید مخالفتوں کے باوجود حکومت کی مدد ملی ابن مجاہد کو اور ساری قراءتوں کو 7 قراءت میں محدود کر دیا۔ اب وہ 7 قراءتیں جن قراءتوں میں ابن مجاہد نے قراءتوں کو محدود کیا ہے، ہر ایک کو بیان کریں گے اور ان کے راویوں کو بھی بیان کریں گے جن سے ان کی قراءتیں نقل